يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 67 سے آنورڈز کرنا ہے، آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 78 تک، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سورہ مائدہ چھٹا پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا ہی نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی، لیکن اسی کامنٹری میں کچھ چیزیں باقی ہیں تو ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت کمپلیٹ معنوں میں ہم تک پہنچ جائے. اس آیت میں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقصد یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا ہے آپ اسے مکمل کا مکمل، پورا کا پورا لوگوں تک پہنچا دیجیے. اور اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا اور آپ نے اگر اس کو آگے نہ پہنچایا اور اگر آپ نے اس میں کمی بیشی کی تو گویا کہ آپ نے اس کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو یعنی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق ادا، ان کا رائٹ بتایا جا رہا ہے، ان کی ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے. تو اس کے اندر ہم آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو اس کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اتنی زیادہ ٹینشن رہا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کانشیس رہا کرتے تھے کہ کہیں میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، کیا میں نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا. تو اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی حالت یا کیفیت طاری تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سے سر کا کپڑا ہٹایا اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے کہ اے اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اے اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اے اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. یعنی موت کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جستجو اور ایک ہی تڑپ تھی کہ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا، کیا جو مجھے ڈیوٹی اور مجھے ایک ذمہ داری ادا دی گئی تھی کیا میں نے اس کا حق ادا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ، سن لو، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو خیبر پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غیر حاضر کو ایسے طریقے سے پہنچائیں کہ وہ اس کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود جو ہے وہ ایک بات کو سن رہے ہیں یا ہم ایک بات کو بتا رہے ہیں، اس میں شاید اتنی تاثیر نہیں ہے، لیکن جو سننے والا انسان ہے، جیسے آپ جو لسنرز ہیں، جب آپ اس بات کو، وہی بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس بات کو آپ جب آگے پہنچاتے ہیں تو آپ کے الفاظ میں شاید زیادہ تاثیر ہو کہ آپ کا سننے والا اس کو زیادہ یاد رکھ سکے بنسبت آپ کے خود کے. تو گویا کہ غیر حاضر تک پیغام کو پہنچانا اس بات کو عائد کر دیا گیا اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں موجود ہر انسان کو یہ چیز بتائی تھی. تو یہاں پر اس آیت کے اندر بنیادی طور پر کیا ہے کہ پیغمبر کو ان کی ڈیوٹی یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنا پیغام پہنچائیں. اور پھر جو پیغمبر کے وارث ہیں یعنی جو ربانیون ہیں جس کا ذکر پچھلی آیات میں آیا، اور جو علماء ہیں ان کو ان کا کام یاد دلایا جا رہا ہے، ان کو ان کی ڈیوٹی یاد دلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہر حال میں پیغام کو آگے پہنچانا ہے، ہر حال میں پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اس کتاب کے الفاظ کو زندہ کرنا ہے. اور اگر ایک انسان ہے کہ جو اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. یہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں. پچھلی آیات کا ایک آپ کے لیے کنکلوژن کی کرکس آپ کو اس آیت میں مل رہا ہے کہ جو انسان جو اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو یا اس شخص کو ہٹا کر نئے لوگوں کو لے آئے گا جو دین کو سربلند کریں گے، جو دین کو غالب کریں گے. کیونکہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ دین اسلام غالب ہوگا. تو میرے یا آپ کے رکنے یا نہ کرنے سے دین رک نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کر نئے لوگوں کو لے آئے گا. تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہٹایا. اور وہ ہٹایا کیوں؟ ہماری اپنی کوششوں کی وجہ سے، ہماری اپنے لاپرواہیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی
کتاب کو نہ توجہ دینے کی وجہ سے اور ہماری کتاب کو پرائیورٹائز نہ کرنے کی وجہ سے کتاب ایک سیکنڈری لیول پہ آئے اور ہر چیز اوپر ہے، ہر دوسرا کام، ہر جتنے بھی باقی ہمارے کام ہیں اگر وہ پرائیورٹی پہ آ رہے ہیں اور قرآن جو ہے وہ سیکنڈری پہ آ رہا ہے، تو گویا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کی زندگی میں کتاب کی اہمیت نہیں. تو اس لیے یہاں پر بہت بڑا علام تھا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دوسری یہ چیز کہ آیت کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچا لے گا. آیت نمبر 67 کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچا لے گا. یعنی عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کیوں نہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کا ڈر. لوگ ناراض ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. تو اسی طرح جو نبی کے وارث ہیں، جو نبی پیغمبر کے وارث ہیں، جو ربانیون ہیں، جو آپ کہہ لیں جو ایکسپرٹس ہیں دین کے، جو ریلیجیس ایکسپرٹس ہیں، جو علماء ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. ان وارثوں کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بچا لے گا. تو گویا کہ لوگوں کے ڈر سے حق بات کو کسی صورت نہیں چھپانا. اور جو شخص جس نے حق بات کو چھپایا تو قیامت کے دن ان کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا. یہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، یہ بہت سخت حدیث ہے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ریپیٹ کرنا کچھ لوگوں کے لیے ریپیٹیشن ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، لیکن یہ بات ریپیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ حق بات کو چھپانا جرم ہے. کیوں؟ لوگوں کے ڈر سے. یہ حرام ہے. لیکن بعض اوقات آپ کو کچھ چیزوں کو کچھ ٹائم کے لیے ملتوی کرنا ہوتا ہے، پوسٹ پون کرنا ہوتا ہے. ہر بات ایک ساتھ ہی آپ اگلے کے اوپر ڈھیل نہیں سکتے، وہ کبھی بھی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا. چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں بتانا ہے تاکہ اگلا بندہ آہستہ آہستہ اس کو ڈائجسٹ کرے اور اس کو عمل میں لاتا جائے. قرآن جب اترا ہے تو کیا وہ ایک ساتھ اتر گیا ہے؟ کیا یہ 30 بار ایک ساتھ اتر گئے؟ نہیں. قرآن تھوڑا تھوڑا 23 سالوں میں اترا ہے، تھوڑا تھوڑا اترا ہے. تو یہاں پہ اس بات کو سمجھنا کہ لوگوں کی عقل کے مطابق، لوگوں کی مینٹالٹی کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق حکمت کا خیال رکھتے ہوئے باتوں کو واضح کرنا. اب جب ہم ریلیجن کی اسٹڈیز کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ جب وہ دین سیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جذبہ ہے بات کو آگے پہنچانا، لیکن چونکہ حکمت عملی نہیں ہوتی تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مطلب ان کو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کتنی ساری ہمارے ریلیجن میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر یعنی لوگوں کے اندر اختلاف ہے، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز رکھتے ہیں. طلاق کے مسائل ہیں، عورت اور مرد کی نماز کے فرق کے مسائل ہیں، اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں، لیکن ان کے اوپر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ، ڈفرینٹ جو مذہبی فکر ہیں ان کے اندر ڈفرینٹس آف اوپینین ہیں، ان کے اندر اختلافات ہیں. ان اختلافی باتوں کو جان بوجھ کر چھیڑنا بھری محفل میں یا ایسے لوگوں کے سامنے چھیڑنا کہ جن کو ابھی دین کا اس طرح سے شعور نہیں ہے، جن کو مکمل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ چیز جہالت ہے. اس سے آپ کبھی بھی لوگوں کو دین کے قریب نہیں لا سکتے، بلکہ آپ لوگوں کو دور کریں گے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی ایسی اختلافی باتوں کو ہمیں لوگوں کے سامنے نہیں چھیڑنا، ہمیں لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب لوگوں کی ایک طرح سے مینٹالٹی بن جائے، بیک گراؤنڈ بن جائے، سوچ اس طرح سے اسٹیبلش ہو جائے، پھر ایک بات ان کے سامنے کھولا جائے گا تو وہ انشاءاللہ اس کو ضرور سمجھیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو گویا کہ یہاں پر بہت ایک امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کے علماء نے جس طرح سے ایک روش اپنائی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکا. پیچھے ہم نے کیا آیت پڑھی کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ تو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ گناہ کے کاموں کی طرف، ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام کے کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، کیونکہ ان کے ربانیون نے اور ان کے احبار نے ان کو گناہوں سے نہیں روکا. اور کتنا ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ چیز پڑھی. تو ہمیں ان علماء کی طرح نہیں کرنا، ہمیں ان ربانیون کی طرح نہیں کرنا. ہمیں وہ شخص بننا ہے کہ جو اہل قرآن ہے، جو ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں. اگلی آیت کے اوپر آ جائیے. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے قائم نہ کرو. اب یہاں پر ہے تم کسی چیز پر نہیں، اس کو انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر لکھیں، یعنی تم دیندار کہلانے کے حقدار نہیں، تم دیندار کہلانے کے حقدار نہیں، تم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں، یہ ٹائٹل اپنانے کے حقدار نہیں. یہ اس کا مطلب ہے تم کسی چیز پر نہیں سے مراد ہے تم دین پر تم دیندار یا دین پر قائم رہنے والے کہلانے کے لائق نہیں.
کیوں؟ جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کر لو۔ تو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کتاب کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ان کو اپنی زندگی میں لانا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں کو نگیٹ کرنا، اوپنلی نگلیکٹ کرنا، اپنے آپ کو اس بات پہ راضی کرنا کہ مجھے ان کو نگلیکٹ کرنا ہے۔ اور تیسری یہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں قرآن کے اندر، کتاب کے اندر، ان کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا، ان کو ٹروتھ فل ماننا۔ اس کے اندر کیا کیا آ جاتی ہے؟ جنت کی خبر ہے، جہنم کی خبریں ہیں، مختلف پچھلی قوموں کی خبریں ہیں، ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، ان کو عذاب دے کر ان کو ختم کیا گیا، وہ کون سی خبریں ہیں۔ پھر اسی طرح موت کے بعد کی زندگی کی مختلف خبریں ہیں، برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، پھر اسی طرح روز محشر کیسا ہوگا، میدان محشر کیسا ہوگا، ڈفرینٹ گروپس کس طرح آئیں گے، ہر گروپ کی کس طرح کی کیفیت ہوگی۔ یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، مگر یہ خبریں ہمیں قرآن میں بتا دی گئیں۔ ان خبروں کی تصدیق کرنا گویا کہ کتاب کو قائم کرنا ہے۔ پھر دوسری یہ چیز آ رہی ہے کہ اب یہاں پر کیا ہوا کہ اب آیت کا اگلا حصہ ہم آ جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے قائم نہ کر لو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو بھی، یعنی کہ قرآن کو بھی، اور جو ان کی اپنی کتابیں تھی تورات اور انجیل ان کو بھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے بہتوں کو شرارت اور انکار میں بھی بڑھا دے گا، یعنی اسی کتاب نے ان کے بہت سے لوگوں کو شرارت میں اور انکار میں مزید بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ فرما دیا گیا کہ آپ نے ان کافروں کے بارے میں غمگین نہیں ہونا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا لیسن آ رہا ہے کہ کتاب کا مختلف لوگوں پہ مختلف اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کتاب جب لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے، ابھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ موسٹ پروبیبلی نیکسٹ سیشن یا اس سے نیکسٹ سیشن میں آئے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ چیز ان کے ایمانوں میں اضافہ کرتی ہے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا ایمان بڑھ رہا ہے تو گویا کہ ان کا عمل بڑھ رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اب یہ فرسٹ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری کون سی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو ان کا ایمان بڑھ رہا ہے نہ ان کا ایمان گھٹ رہا ہے، یعنی جیسے وہ دل کے ساتھ آئے تھے قرآن کی مجلس میں وہ ویسے ہی دل کے ساتھ نکل گئے۔ ان کو صرف اور صرف وہ ایک تقریر لگی، ایک ایموشنل لیکچر لگا، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ انہوں نے اس سے کچھ گین نہیں کیا۔ وہاں تعریفیں کرتے رہے کہ بھائی بہت اچھا بولنے والے نے بولا، ہم نے بہت اچھا سنا، مجمع بہت بڑا تھا، اتنے لوگ آئے تھے، ہم نے یہ کھایا، ہم نے یہ پیا، ریفریشمنٹ دی ہی نہیں یا دی، یعنی انہی باتوں میں وہ تھے، گم تھے۔ جیسے دل کے ساتھ وہ آئے ویسے ہی دل کے ساتھ نکل گئے۔ اور تیسری وہ کیٹیگری ہے کہ جن کو قرآن مزید گمراہ کر دیتا ہے، مزید شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے، قرآن ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ کہ تین کیٹیگریز ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسری کیٹیگری کا بیان کیا ہے۔ اور ابھی آگے جب ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ موسٹ پروبیبلی نیکسٹ سیشنز کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کیٹیگری کو بہت ہی زیادہ ایکسپریسٹلی بیان کیا کہ یہ وہ کیٹیگری کے جن کی آنکھیں نم پڑ جاتی ہیں قرآن کو سن کر۔ تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کے بارے میں جائزہ لینا ہے کہ ہم جب قرآن کی مجلسوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو کس دل کے ساتھ آ رہے ہیں اور کس دل کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کیا ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کسی انسان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ورتھ ہی نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کر لے۔ کیوں یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں؟ یہ اب آیت کے بالکل سٹارٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز اس بات سے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں، تم دیندار کہلانے کے حقدار ہی نہیں۔ اہل کتاب کون کون لوگ ہیں؟ مسلمز، جیوز، کرسچنز، یہودی، عیسائی، مسلمان، کتاب قرآن والے، انجیل والے اور تورات والے۔ تم اہل کتاب کہلانے کے حقدار ہی نہیں، تم دیندار کہلانے کے حقدار ہی نہیں، تمہاری اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ویلیو، کوئی ورتھ ہی نہیں جب تک کہ تم قرآن پر عمل نہیں کرو گے۔ قرآن پر عمل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انسان دیندار ہے۔ تو گویا کہ اس بات کو یہاں پہ واضح کر دیا گیا، کتنی ساری نعتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور انسان ان ہر نعت پر روئے، لیکن اس کو ایک سنت کا نہیں پتا، ایک سنت پر وہ عمل کرنے والا نہیں۔ نہ ہم نے دوسروں کو سکھایا، نہ ہم نے اپنے گھروں میں ان کو عام کیا، نہ ہی ہمیں
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कोई शऊर है। बस इतना पता है कि नातों में झूमना ज़रूर है, हर साल हमने नातों को पढ़ना है। तो नातों को बुरा नहीं कहा जा रहा नाउज़ बिल्लाह, बल्कि तारीफ़ ये भी एक इबादत की सूरत है। लेकिन वो तारीफ़ खोखली बन जाती है जब दिल के अंदर वो अमल का जज़्बा ही नहीं है, जब सीरत पे एक्सपर्ट ही नहीं है। तो गोया कि यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि सिर्फ़ दावों पर अल्लाह ताला राज़ी नहीं होता, या सिर्फ़ दावों पर जन्नत नहीं मिलती, या सिर्फ़ दावों पर आखिरत की कामयाबी का दारुल मदार नहीं है, बल्कि अमल पर दारुल मदार है कि इंसान उस वक्त तक दीनदार कहलाने का हकदार नहीं, और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो बाअमल नहीं बनता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान ज़ुबानी दावों के ऊपर रिलाय ना करता रहे, बल्कि अमली तौर पर कुरान नज़र आना चाहिए। अमली तौर पर कुरान नज़र आना चाहिए। इंसान चलता फिरता कुरान नज़र आए। परफेक्शन किसी ने नहीं माँगी, इवन अल्लाह ताला ने नहीं माँगी। जन्नत में भी गुनहगार ही जाएँगे और जहन्नुम में भी गुनहगार ही जाएँगे। लेकिन जन्नत में वो गुनहगार जाएँगे जो तौबा करके गए, और जहन्नुम में वो गुनहगार जाएँगे जो आना पर पूरी ज़िंदगी गुज़ार कर गए, जिन्होंने मुकम्मल इनकार किया, जिन्होंने बिल्कुल मानने को नहीं दिया, खुशफ़हमियों में रहे। तो गोया कि परफेक्शन तो किसी ने माँगी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुरान का रंग तो नज़र आए, कुरान का अक्स तो नज़र आए। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खूबसूरत लेक्चर्स के ऊपर दीन का दारुल मदार नहीं होता, सिर्फ ज़ुबानी दावों पर दीन का दारुल मदार नहीं होता। ये बात अल्लाह ताला यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो दीन के जानने वाले हैं, जो दीन को सीखने वाले हैं, यानी लेसन का आप जो लेसन्स हैं उनमें पहला पॉइंट तो आपको ये समझ आया, बिल्कुल जिसका आयत में आगाज़ था। दूसरा पॉइंट क्या आपको समझ आया कि जो दीन को जानने वाले हैं, मैं और आप, सीखने वाले और सिखाने वाले, उनको भी अल्लाह ताला ने कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी अभी आगे आ जाएगी, कैटेगरी ये है, हम इनमें से किस कैटेगरी में लाए करते हैं, हम किस दिल के साथ कुरान को पढ़ रहे हैं और किस दिल के साथ कुरान के साथ निकल रहे हैं। तो अपने क्या कुरान के आईने में अपने आप को देख रहे हैं, क्या कुरान की आयत के साथ सीख रहे हैं, क्या ये आयत हमें ट्रांसफॉर्म कर रही है, हमें बना रही है, हमें संवार रही है, हमारे अखलाकों को, हमारी नीयतों को, हमारी इबादत को, या हमें मजीद बिगाड़ रही है। ये बाज़ औक़ात होता है कि आप यकीन करें, ये भी सिनेरियो देखा गया है कि कुछ लोगों के सामने वो इतना यूज़्ड टू हो जाते हैं कुरान की आयत से और जन्नत की आयत से और जहन्नम की आयत से, कि उनके अंदर वो तड़प और वो तलब निकल जाती है। हर बात में वो कहते हैं, हाँ मैंने सुना हुआ है, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। जन्नत आएगी वो शौक नहीं बढ़ेगा, ना वो दुआ निकलेगी। जहन्नुम आएगी वो खौफ नहीं बढ़ेगा, वो तड़प और तलब नहीं बनेगी, ज़िंदगी बामकसद नहीं होगी। हर बात में उनकी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, हाँ मुझे पता है, हाँ मैंने सुना हुआ है, हाँ ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। तो गोया कि ये वो कैटेगरी है, ना तो वो ईमान, कुरान ने उनके ईमान को बनाया, ना उनको घटाया। जैसे आए थे वैसे ही गए। हम किस दिल के साथ कुरान को सुन रहे हैं और किस दिल के साथ कुरान को बंद कर रहे हैं, हमें अपने-अपने दिलों का जायज़ा करना है। और फिर इस आयत का आखिरी हिस्सा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफ़िरों पर गमगीन ना हो। यानी कि आपका काम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पैगंबर के वारिस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हम सबको बताया जा रहा है। हम रब्बानिय्यून को, अहले कुरान को पढ़ने वाले और कुरान को सुनाने वाले और कुरान को सिखाने वालों को बताया जा रहा है कि आपका काम है सिर्फ़ कुरान के अहकामात को बता देना, पैगामात को खोल-खोल कर बता देना, हिकमतों के साथ बता देना, अक़ल के मुताबिक, फ़हम के मुताबिक लिसनर के बता देना। लेकिन आप उसको इम्पोज़ नहीं कर सकते, उसको किसी इंसान पे साबित नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कभी भी इनकार और नापसंद इंसान को नहीं बदलता, लिहाज़ा आपने उसके बारे में कुढ़ना नहीं है, गमगीन नहीं होना। कितने लोग कहते हैं कि हाय मैंने इतना ज़्यादा उसके सामने दलाइल को खोल-खोल के बयान किया, लेकिन वो नहीं मान रहा था। उसने मुसलसल इनकार किया, वो मेरे साथ लड़ने लगा, झगड़ने लगा, बहस करने लगा। तो किसने कहा है बहस करने को? हम इस बात को भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमने जो बात मुँह से निकाल दी, अब अगले ने हर हाल में उस पर अमल करना ही करना है। अगला इंसान कोई फरिश्ता नहीं है, उसको टाइम चाहिए आपकी बात को डाइजेस्ट करने के लिए, उस पे सोचने के लिए, उस पर अमल करने के लिए। किसी भी बात को इम्पोज़ नहीं किया जा सकता, दीन को इम्पोज़ नहीं किया जा सकता। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल इस तरह से है कि जब आप लोग सब थे, एक स्टूडेंट की लाइफ़ में जब कुरान आहिस्ता-आहिस्ता आता है, तो शुरू में चीज़ों को इम्पोज़ किया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ऐसा करना है, इस तरह से हमें चलना है, इस तरह से हमें रूल्स को फ़ॉलो करना है। एक वक़्त आता है कि छोड़ दिया जाता है, रस्सी को ढीला कर दिया जाता है। अब सिर्फ़ वही लोग बचेंगे जो वाक़ई अपने मकसद के साथ कमिटेड हैं, और वो लोग जो कमिटेड नहीं थे, जिनके ऊपर सिर्फ़ डंडे का ज़ोर था, वो निकल जाएँगे, अल्लाह ताला उन्हें निकाल देगा। हमें अपने आप के लिए वैसा इंसान चुनना है कि जो हर हाल में अपने मकसद के साथ कमिटेड रहे।
کبھی بھی کسی چیز کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی، نہ کسی چیز کو امپوز کیا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ کوڑا کرتے تھے، اپنی جان ہلکان کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور ہماری ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ ہمیں کسی صورت کسی چیز کو امپوز نہیں کرنا۔ گھر میں بھی ہوتا ہے، کتنے سارے عقائد ہیں جو ہم نے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، اب گھر والوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھے طریقے سے ایک پڑھے لکھے انسان کی طرح احسن انداز میں ایک بات کو بتا دیا گیا کافی ہے، بعد میں موقع ملا دوبارہ بتا دیا گیا، لیکن کبھی بھی ڈیبیٹ کی شکل اختیار نہیں کرنے دینی کہ اب ایک ڈیبیٹ بن جائے، وہ اپنے تھاٹس ایکسچینج کر رہا ہے، میں اپنی تھاٹس ایکسچینج کر رہی ہوں، کبھی بھی وہ آؤٹ پٹ نہیں لائے گی۔ اس طرح سے دین کا ہمیشہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے پھیلتا ہے۔ جہاں پہ ہم نے ڈیبیٹس کرنا شروع کر دیے، بحثیں کرنا شروع کر دی، تو وہاں پر دین کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بہت بار ہم کہتے ہیں میری بات کا تو کوئی اثر ہی نہیں، کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، میری تو کوئی مانتا ہی نہیں، تو ہمیں اپنے طریقے کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں نہیں، سورہ آل عمران کے اندر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ ایک دائی کے اندر کیا کیا حکمتیں ہونی چاہیے، تو وہ انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ کبھی کسی نیکسٹ لیکچر میں ان کو ریپیٹ کروں گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سامنے والا عالم نہیں ہے، اس کی بیس ہی نہیں بنی، اب میری اور آپ کی بیس بنی ہوئی ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے، اس کو کیوں چھوڑنا ہے، اس کے پیچھے ہمیں پوری لاجکس پتا ہے، قیامت کے دن کا حال پتا ہے، نبی اسلام کی سنت کی ہمیں پتا ہے۔ ایک باہر والا انسان ہے جو کسی بھی بدعت کو فالو کر رہا ہے، اس کو یہ سب کچھ نہیں پتا، اس کی تو بیس ہی نہیں بنی، اس کی تو فاؤنڈیشن ہی نہیں بنی۔ اب آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں، تم تو ہو ہی جہنمی، تم تو ہو ہی بدعتی، تم تو یہ فالو کر رہے ہو، لہٰذا میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، میں اس مجلس میں نہیں آؤں گا، یہاں پہ تو بدعات ہو رہی ہیں، کس نے ماننی ہے آپ کی؟ لوگ آپ کو بلانا چھوڑ دیں گے۔ رابعہ باجی بتایا کرتی تھی کہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور آپ کو بتایا کہ لنڈن کے اندر جو انہوں نے اپنی کلاس کا آغاز شروع کیا ہے، اور ان کی کلاس کے اندر 17 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ماشاء اللہ اب تو اور بھی بڑھ گئے ہوں گے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ میری ایک نیبر ہے، انہوں نے مجھے میلاد پہ بلایا، پہلے میں نے سوچا نہیں جاؤں گی، پھر میں نے کہا نہیں میں جاؤں گی، وہاں پہ میں گئی، میں نے ان کی پوری نعتیں سنی، پوری، اور کچھ شرکیہ نعتیں بھی تھی، مجھے وہ بھی سننا پڑی، میں استغفر اللہ پڑھتی رہی لیکن مجھے سننا پڑی کیونکہ میں ایک مقصد کے تحت گئی تھی۔ جب پورا سب میلاد ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے صرف تھوڑا سا موقع دیں کہ میں یہاں پہ کچھ بات کر سکوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر اور زندگی کے مقصد کے اوپر۔ وہ کہتی ہے میں نے ہارڈلی 15 منٹ لیے ان کے، اور میں نے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر بات کی اور زندگی کے مقصد کے اوپر بات کی، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں بالکل لرز کے رہ گئیں، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ پورا مجمع، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو ایسی بات کبھی سنی ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کہ قرآن کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر وہاں سے ان کی کلاس کے اندر لوگ تیار ہوئے، اور اس مجلس میں جا کے انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، اور پھر ان کی کلاس وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ تو دیکھیں حکمت عملی کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں نا، تو آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے مجمع کے اندر لے آتے ہیں، اور جتنا آپ آؤٹ اسپوکن اور ریجڈ اور ایکسٹریمسٹ اور اوپنلی نگیٹ کرنے والے بنیں گے اور حکمت عملی سے نہیں چلیں گے، لوگ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ یہ یقین کریں، آج ہی مجھ سے کوئی ڈسکس کر رہا تھا کہ میں نے ایک معاملے کو اپنے اس معاملے کو ڈسکس کیا، میں فی الحال یہاں پہ دوبارہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کروں گی، تو وہاں پر ان لڑکیوں نے میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی، انہوں نے کہا تم تو ہمیشہ سے غلط کرتی آ رہی ہو یہ کام، ہم تمہاری نہیں مانیں گے، انہوں نے مجھ سے بحث کی۔ تو دیکھیں ہم نے ان چیزوں کو بحث کا ایشو نہیں بنانا، جن چیزوں میں دینی اختلافات ہیں ان کو مجلسوں میں ڈسکس نہیں کرنا، ان کے بارے میں جتنے زیادہ آپ احتیاط کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اگر واقعی میں ہم ایک بہترین اہل قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حکمت سے کام لینا ہوگا، اور حکمت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت خاموش رہیں، ہر جگہ جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے وہاں پہ خاموش رہیں اور کہیں یار میں نے حکمت عملی کے تحت خاموشی اختیار کی، نہیں، یہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ نا ایک اور ایکسٹریمسٹ لوگ نکل آتے ہیں۔ ایک تو ایکسٹریمزم یہ ہے کہ اوپنلی بولتے جا رہے ہیں، کوئی آگے سننے کو تیار ہی نہیں۔ ایک ایکسٹریمسٹ رویہ یہ ہے کہ ہر محفل جہاں پہ بھی گناہ ہو رہا ہے آپ بالکل خاموش ہیں، اور بعد میں کہا جا رہا ہے کہ یار آپ تو قرآن کو پڑھنے والے، آپ نے کیوں نہیں برائی کو روکا؟ یار میں نے حکمت کے تحت خاموشی اختیار کی۔ یہ غلط رویہ ہے، ایسا رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا۔ ہمیں ہر جگہ برائی کو نگیٹ کرنا ہے، مگر احسن سے بھی احسن طریقے کے ساتھ، اس لیول پر آ کر نہیں کرنا جس لیول پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ میری یہ جو بات ہے
یہ آپ تک انشاءاللہ پہنچی ہوگی. میں نے شاید اس طرح سے اس کو نہیں بیان کر پائی جس طرح میں نے اس چیز کو سیکھا ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہو. یہ بات میں نے اور آپ نے ہمیشہ سمجھنی ہے. جہاں پر میں نے غلطی کی ہے، وہاں پر جہاں پر بھی میری بحثیں ہوئی ہیں، الحمدللہ اس چیز سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے جتنا بھی عرصہ ہو گیا دین کو سکھاتے ہوئے. جہاں پر بھی بحث ہوئی ہے سامنے والے انسان کے ساتھ، ریلیجیس بحث، کوئی اپنی وجہ سے نہیں، ریلیجیس بحث، وہاں پر اس وجہ سے کیونکہ میں نے حکمت کے بغیر باتیں کی ہیں. جہاں پر بھی بحث ہوئی ہے، ڈفرینٹ فرقوں کے بارے میں بات کرنا، وہ فرقہ غلط ہے، وہ جہنمی ہے، ہم یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، یہ سنی یہ شیعہ، اس طرح کے اختلافات کو ہمیں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر بندہ بات سننے کو تیار ہوگا اور لوگ آپ کے مجمع میں بہت سارے آ جائیں گے. اور آپ نا یہ بڑی، مجھے رابعہ باجی نے جب یہ بات بتائی نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جگہوں پہ جا کر، جیسے میں نے آپ کو میلاد کی ایگزامپل دی، آپ ایسی جگہوں پہ جائیں، ٹھیک ہے، ایسی جگہوں پہ جا کر وہاں پہ آپ درس دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا اور کتنے لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن آپ نے کہا نہیں بھائی ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں، ہم نے تو بالکل انکار کر دیا، ہم تو اب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو ان کو نہیں مانتے، ہم تو یہ بدعت ہیں. کوئی بندہ آپ کی بات کو بھی نہیں سنے گا. تو یقیناً اب مجھے یقین آ گیا، اب مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ اوپنلی نگیٹ نہیں کرنا، حکمت عملی کے ساتھ ہر وہ موقع ڈھونڈنا ہے. یہ بات لکھ لیجئے پلیز، ہر وہ موقع ڈھونڈنا ہے کہ جہاں پر میں دین کو پہنچا سکتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں بھی رابعہ باجی نے یہ بھی بتایا تھا اور مجھے ان کی یہ بھی بات بہت اچھی لگتی ہے. اب چیزیں نا کانوں میں ریپیٹ ہوتی ہیں ان کی. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں میلاد کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، تو آپ گھر میں ایک میلاد ہی رکھ لیں. میلاد ہے بھائی، ہر انسان میلاد کا نام سن کر ضرور آئے گا. کتنا سارا مجمع آ جائے گا. یہی آپ کہیں گے درس ہے، صرف 10 لوگ آئیں گے. میلاد کریں گے 20 لوگ آئیں گے. اب یہ 20 لوگ ہیں، آپ نے کچھ نعتیں پڑھی، اس کے بعد آپ اپنا لیکچر رکھیں، تو اس طرح سے کتنے لوگ آپ کے پاس سننے کے لیے آ جائیں گے. تو یہ کچھ حکمتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم دین کو سکھا سکتے ہیں. ریجڈ نہیں بننا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ آیت اتنی ڈیٹیل مانگتی ہے. آئی ہوپ میں نے سارے پوائنٹس کو انشاءاللہ کلیئر کر دیا ہے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 69. مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا. مسلمان، ٹھیک ہے، یہودی جو جوئش طبقہ ہے، ستارہ پرست جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، نصرانی جو عیسائی طبقہ ہے، جو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ پر اگر وہ ایمان لے آیا اور قیامت کے دن پر اگر وہ ایمان لے آیا تو قیامت کے دن وہ بے خوف اٹھے گا. یعنی اس آیت میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کی جو نجات کا انحصار ہے وہ کسی خاص گروہ کے ساتھ منسلک ہونے سے نہیں ہے کہ میں کسی خاص گروہ کے ساتھ منسلک رہی، کسی خاص فرقے کے ساتھ منسلک رہی تو ہاں یہی ہدایت ہے. بلکہ ہدایت کا دارالمدار قیامت کے دن، نجات کا دارالمدار 2 چیزوں پہ ہے: ایمان اور عمل صالح، جس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان ہمیں سمجھ میں آ گیا، قرآن پر ایمان، پچھلی تمام کتابوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تقدیر کے فیصلوں پر ایمان. یہ تمام ایمان ہی تو ہے، ایمان کی شکل ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی نگیٹ کیا، گویا کہ اس انسان نے اپنے ایمان کو نامکمل کیا. دوسری چیز ہے عمل صالح. ایمان نامکمل ہے عمل صالح کے بغیر. ٹھیک ہے. اب عمل صالح میں 2 چیزیں آتی ہیں: اخلاص نیت اور سنت کے مطابق. کوئی بھی بدعتی عمل قابل قبول نہیں ہے. دین کے اندر کوئی ایجاد قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ بدعتی کا عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ اس بدعت کو چھوڑ نہ دے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اخلاص. اب اخلاص کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دوسری چیز کی غرض نہ ہو. کوئی بھی نیک عمل ہے اس میں کوئی دوسری چیز کی غرض نہ ہو. اور اسی لیے بہت پیاری دعا ہے جو ہمیں سے ہر ایک کو مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں اس چیز کی نفرت ڈال دے کہ کوئی شخص میری تعریف کرے. کسی بھی عمل کے بدلے کوئی شخص میری تعریف کو سراہے. ٹھیک ہے. یہ دعا اپنے پاس لکھ لیجئے پلیز. یا اللہ میرے دل میں اس بات کی نفرت ڈال دے کہ کوئی شخص میری تعریف کرے یا میری کوششوں کو سراہے. یہ جو دعا ہے، یہ جو ڈیفینیشن اخلاص کی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سکھائی تھی، تو وہاں سے یہ دعا خذ کی گئی ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ کوئی بھی دوسری غرض نہ ہو.
اخلاص یہ ہے. اور دوسری یہ چیز کہ انسان ہر عمل کی جزا آخرت میں چاہے. کوئی بھی احسان کسی انسان کے ساتھ کیا یا کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یعنی ریچول، اس میں ہر چیز کی جزا انسان آخرت میں چاہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ جو شخص کسی عمل کی جزا دنیا میں چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں اس کی جزا دے دیتے ہیں. اور تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں اس کی جزا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت میں جزا چاہتے ہیں. جو دنیا میں کسی عمل کی جزا چاہتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اب یہ بڑی پیاری عادت ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل، گویا کہ آپ نے کسی کو کوئی تسمہ بھی پکڑا دیا نا، کوئی چھوٹا سا ایک سکہ بھی پکڑا دیا، کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی جو آپ نے کسی انسان کے ساتھ کی یا بڑے سے بڑی نیکی کسی انسان کے ساتھ کی، اس نیکی کو کرنے کے بعد ایک عادت اپنی بنا لیں. وہ عادت یہ کہ آپ اس کے اینڈ پہ ایک دعا مانگیں. کوئی بھی نیکی آپ نے کی اس کے بعد فوراً دعا مانگیں، کیونکہ نیکی کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے. جب دعاؤں کو کرنے کے ہمیں طریقے آ جائیں گے نا تو ہم ان کے فروٹس بہت زیادہ سیکھیں گے. ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے اندر ایمان بہت زیادہ ڈیولپ ہوگا. تو دعاؤں کے ہر نیک عمل کے بعد دعا کرنا یہ اپنی ایک عادت ثانیہ بنا لیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب دعا مانگے تو اس کے اندر ایک آخرت کے لیے مانگ لیں، ایک دنیا کے لیے مانگ لیں. تو آپ کی اتنی عادت ڈیولپ ہو جائے گی کہ انسان کا پورا دن دعاؤں میں گزرتا ہے، پورا دن اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت پیاری بات ہے جو ہمیں سیکھنی ہے کہ جب آخرت میں جزا انسان کس طرح سے چاہ سکتے ہیں. اس کا پریکٹیکل سٹیپ یہ ہے کہ ہر نیکی کے عمل کے بعد دعا مانگنا. اب اس کے بارے میں اخلاص کے بارے میں اتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے قیامت کے دن اعمال کا حساب ہی اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. اور اس کے بارے میں جب شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اوپر جو بک لکھی گئی اس بک کی ایک لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ میں سے جو لکھ سکتا ہے وہ لکھیے، ورنہ آپ اپنے دل کے کانوں کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئے گی. کہ بعض اوقات شیطان انسان کو کئی نیکی کے کاموں میں مدد دیتا ہے تاکہ وہ خوب محنت کرے اور پھر اس کے بعد اس سے کوئی ایسا کام کروائے جس سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے اور تمام اعمال برباد ہو جائے. اب شیطان جو ہے بڑا کھلاڑی ہے، بہت بڑا مائنڈ ریڈر ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اس نے قیامت سے پہلے جتنے اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کو زمین پر اتارا ہے وہ لوگوں کے مائنڈ ہی تو ریڈ کر رہے ہیں. ہر انسان کی ویکنیس کے مطابق اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. ہر انسان کی ٹینڈنسی مختلف ہوتی ہے. کچھ کے اندر بہت نیکی کے کاموں کو کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. شیطان جان بوجھ کر اس کے سامنے نیکی کے کام لاتا ہے اور وہ شخص نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس سے ایک کام کروا دیتا ہے. وہ ایک کام کیا ہے؟ احسان کو جتلا دینا، ریاکاری کر دینا، اوپنلی سب کو بتاتے پھرنا، ترغیب کی نیت سے نہیں بلکہ ریاکاری کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے. پھر اسی طرح ظلم و زیادتی کروا دیتا ہے، کسی انسان کے لوگوں کے حقوق مروا دیتا ہے، غیبت کروا دیتا ہے. اب یہ وہ کام ہے کہ پوری زندگی اس سے نیکیاں کروا رہا ہے، نیکیوں کو ان کے سامنے لا رہا ہے. یہ کام کروا کر اس کی ساری محنت کو ضائع کر دیتا ہے. گویا کہ یہ وہ انسان جس نے پوری زندگی محنت کی، اب وہ بوڑھا ہے. اس کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے آپ کہہ لیں کہ علامہ مینر میں پکچرائز کیا ہے کہ یہ گویا کہ وہ شخص پوری زندگی محنت کرتا رہا، اب وہ بوڑھا ہے جس کے ننھے ننھے بچے ہیں، لیکن اب اس کا وہ باغ جو اس نے پوری زندگی محنت کے ساتھ بنایا تھا جل کے راکھ ہو گیا. بچے بھی چھوٹے مدد نہیں کر سکتے، باغ بھی جل گیا. گویا کہ قیامت کے دن وہ اعمال تو کھوکھلے تھے، اب وہ بھی مدد نہیں کر سکتے. انسان کا اپنے اعمال اس کے لیے کام نہیں دیں گے. تو جو اخلاص ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بارے میں ہر وقت اپنے آپ کو یاد دہانی دلاتے رہنا، اپنی انٹینشنز کے بارے میں بڑا کیئرفل رہنا، ان کو ہر وقت چیک کرتے رہنا. اسی لیے دعا کیا میں نے بتائی آپ کو، یا اللہ میرے دل میں اس بات کی نفرت ڈال دے کہ میں کسی کام کے بدلے کسی انسان سے جزا چاہوں. یہ دعا جب ہم فریکوینٹلی مانگتے رہیں گے تو اتنی زیادہ ہمارے دماغ پہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ پھر ہمارے دلوں میں نفرت آ جائے گی. نیکیاں کرنے کی تو رغبت ہوگی مگر اس کا صلہ چاہنے کی رغبت نہیں رہے گی. تو یہ بات یہاں پر سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا. اگلی آیت پر آ جائیے، آیت نمبر 70. ہم نے بے یقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکامات لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کیا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے اور بہرے بن بیٹھے. اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی،
اب یہاں پر کیا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کیا روش تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے تو جب بھی انہوں نے ان کی منشا کے خلاف کوئی بات کی، یعنی وہ بات جو وہ سننا نہیں چاہتے، یعنی اپنی اصلاح کی باتیں وہ سننا نہیں چاہتے، اور جب رسولوں نے ان کی اصلاح کی باتیں ان کے سامنے کھولیں تو گویا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو تو اوپنلی نگیٹ کر دیا، اوپنلی انہیں ڈینائی کر دیا، اور کچھ پیغمبروں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایک دن میں انہوں نے کتنے کتنے پیغمبروں کو قتل کیا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ اتنے زیادہ حد سے کیوں بڑے ہوئے تھے، ان کی کوئی باؤنڈریز کیوں نہیں تھیں، آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو چکے تھے؟ کیونکہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ ان خوش فہمیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں کیا ہے، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، یعنی جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی ان سے کوشچننگ نہیں ہوگی، اور بس یہ لوگ اندھے اور بہرے بن بیٹھے۔ اندھا کون شخص ہوتا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ یہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اتنی ورس سچویشن میں پہنچ چکے تھے کہ یہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی یہ حق کو سن سکتے تھے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم لیسن نکلتا ہے۔ وہ لیسن یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، اور نہ ہی ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ گویا کہ ہم بلائنڈ اینڈ ڈیف انسان کی طرح ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ شخص اپنی خامیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی سیلف انالیسس کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو کھوجنا چاہتا ہے، نہ ہی اگر کوئی بتائے تو اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کو سننا چاہتا ہے، نہ اپنی برائیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ وہ اپنی برائیوں کو سننا چاہتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی برائیوں کے بارے میں اندھا اور بہرا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ یہاں پر اس بدبخت قوم کی ایک بہت بڑی علامت بتائی جا رہی جو قیامت کے دن تک بدبخت رہے گی، بنی اسرائیل۔ ان کی سب سے بڑی برائی کیا تھی کہ اپنی برائیوں اور حق کے بارے میں اندر گنگے تھے۔ تو ہم بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی برائیوں اور اپنی غلطیوں کے بارے میں اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں، نہ ہم ان کو سننا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ دے دی کہ وہ اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع ہو گیا، اس کے سامنے اس کے عیب نظر آنے، اس کو اپنے عیب دکھنا شروع ہو گئے، اس کی آنکھیں جس نے کھول دی، اللہ تعالیٰ نے جب اس کی آنکھیں کھول دی اور اس کو اپنے عیب نظر آنے لگے، گویا یہ وہ انسان ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرے، اپنے آپ کو بدلے، اپنے اندر کو بدلے، اپنے باطن کو بدلے۔ تو یہاں پر اب وہ لوگ کیوں اندھے اور بہرے تھے؟ کیونکہ وہ خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہماری تو کوئی پکڑ ہی نہیں کرنے والا۔ اب یہ وہ لوگ جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں، جن کی آنکھیں کھول دی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے عیب ان کے سامنے ظاہر ہو چکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور توفیق ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جس نے ان کی آنکھوں کو کھولا؟ دوبارہ پکڑے جانے کا خوف، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کا خوف، موت کے بعد کی زندگی کو فیس کرنے کا خوف، کہ موت کے بعد ایک بہت طویل سفر ہے جو مجھے اور آپ کو جھیلنا ہے، مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے۔ قبر کی کتنی لمبی منزل، پھر اس کے بعد میدان محشر جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، پھر پولیس صراط کی منزل، ایک سے ایک سخت منزل ہے۔ یہ وہ انسان جو پرپز اورینٹڈ ہوتا ہے، آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، یہ وہ انسان ہے جو اپنی آخرت پر بڑا فوکسڈ ہوتا ہے، بڑا ہی اس کی گہری نگاہ ہوتی ہے کہ میں نے تو اتنی آخرت میں منزلیں طے کرنی ہے، تو کیوں نہ میں ابھی سے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دوں، اپنے باطن کو بدلنے لگوں، اپنے عیبوں کو ٹٹولوں، ان کو ڈھونڈوں، پوچھوں ادھر ادھر سے، مجھے میرے عیب نظر آئیں تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ آپ دیکھیں کہ اس کی بڑی ایک لائیو مثال، پریکٹیکل مثال یہ ہے کہ ہم صبح صبح جب اپنی جابس پہ جاتے ہیں تو ہم کیوں صفائی کر کے جاتے ہیں؟ کیوں گھر میں ہر چیز جو بکھری ہوئی ہوتی ہے اس کو سمیٹ کے جاتے ہیں کہ واپس آؤں تو سب کچھ سمیٹا ہوا ملے؟ تو بالکل اسی طرح آج ہی ہمیں اپنی تمام دلوں کی جو برائیاں ہیں ان کو بالکل ختم کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے اپنے نفس کا، تاکہ جب اللہ کو فیس کروں تو سب کچھ کلیئر ملے۔ یہ ایک جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک بہت پیاری دعا ہے، یہ دعا بھی اپنے پاس لکھ لیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا، یا اللہ تو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا، تاکہ ہمیں مرنے سے پہلے یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اندر کی ہر برائی کی اصلاح کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ دعاؤں کا جو بڑا ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہماری تھاٹس کے اوپر، جتنا زیادہ اپنی دعاؤں کے اندر وسعت لائیں گے آٹومیٹکلی وہ عمل کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کے دل کی کیفیت کو بدلتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھوں کو نم کرتی ہے جب قرآن کو انسان پڑھتا ہے۔
تو یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ تو میری غلطیاں، میرے عیبوں کو میرے سامنے لا، مجھے دکھا یا اللہ، مجھے دکھا، مجھے نظر آنے لگے، اور مجھے مرنے سے پہلے یہ توفیق عطا فرمانا کہ میں اپنے دل کی اصلاح کر کے تیرے پاس آؤں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سلیم قلب کے ساتھ اپنے پاس بلانا۔ یہ کتنے مشکل ٹرمز ہیں نا، اس کا آسان یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو مجھے دکھا دے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے جس کو ہمیں مانگنا ہے کہ اللہ مجھے میرے عیبوں کو دکھا۔ اور سلیم قلب کیا ہے؟ وہ قلب جو بالکل فرشتے دل کے ساتھ آئے، جس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، نہیں، یہ گناہ تو کر کے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ گناہ چپکے ہوئے، ہر دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنا تزکیہ کر لینا، اپنے آپ کو گرا دینا، اپنے آپ کو ہمبل کر لینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے وہ چیز جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ اس قوم کے اندر اپنی نفس کی پاکیز نہیں تھی، ان کو لگتا تھا ہم بہت کچھ ہیں، کس نے ہمیں پکڑنا ہے، باغی قوم ہو چکی تھی، اندھے اور بہرے ہو چکے تھے، ہمیں اندھا اور بہرا نہیں بننا۔ کوئی شخص جب کسی کو کوئی حامی بتاتا ہے تو گویا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، یعنی آپ کو خود بعض اوقات پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن دوسرا انسان آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص آپ کو آپ کی کوئی برائی بتاتا ہے تو گویا وہ احسان ہے اس کا، وہ اس کے لیے ایک عبادت ہے، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اس کو بھی قبول کرنا اور پھر اپنی برائیوں کے اوپر ہر وقت نظر رکھنا۔ اس کے بارے میں ایک بہترین ٹپ یہ ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی میں نے یہ سیکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے خود بھی کام کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم قرآن کو جس پورشن سے ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی 17واں پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 18واں پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 20واں پڑھ رہا ہے، جو بھی آپ سے پارہ پڑھ رہے ہیں، جس پورشن کو پڑھ رہے ہیں، جتنا آپ پڑھتے ہیں، آپ ایک پیراگراف پڑھتے ہیں، ایک رکوع پڑھتے ہیں، 10 آیتیں پڑھتے ہیں، جتنا بھی پڑھتے ہیں، آپ اس کا ٹارگیٹ بنائیں کہ یار یہ 10 آیتیں جو میں نے آج پڑھنی ہے۔ پھر اپنے پاس ایک اسٹیکی نوٹس کا پیڈ رکھیں، ٹھیک ہے، اسٹیکی نوٹس رکھیں وہ آیتیں پڑھنے کے بعد، کیونکہ قرآن تبھی ٹرانسفارم کرتا ہے جب محنت ہوتی ہے۔ یہ جو لفظی باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں کہ 10 آیتیں پڑھ کے جلدی قرآن کو ٹھپ بند کیا، وہ قرآن نہیں بدلتا، اس کی فضیلت ہے لیکن وہ قرآن دلوں کو نہیں بدلتا۔ جب دل ہی نہیں بدل رہے تو یہ دل کیسے جنت میں جائیں گے؟ یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگا۔ قرآن کس طرح ٹرانسفارم کرے گا، ہمیں وہ وے آؤٹ نکالنا ہے، ہمیں پریکٹیکل سٹیپس نکالنے ہیں۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ کو دعا کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کہ وہ دعا ذہن کو بدلے گی۔ تو یہ ایک بڑا پریکٹیکل سٹیپ ہے۔ قرآن کو لیں، 10 آیت پڑھیں، رکوع پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، کوئی نہیں کہہ رہا پورا سپارہ پڑھیں، 10 آیتیں میکسیمم۔ اس کے بعد آپ اسٹیکی نوٹ رکھیں، اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں، آج میں نے اس آیت کی روشنی میں یہ کام کرنے ہیں، اچھا اس آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے، ٹو ڈو لسٹ جو کام کرنے ہیں۔ اور پھر ان آیات میں آپ کو جن خامیوں کو بتایا گیا، ان آیات میں جن خامیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس خامی کو اپنے اندر تلاش کریں اور اس کو وہاں پر لکھ لیں، یار یہ تو میرے اندر ہے، اور اس کو وہاں پر لکھ لی جائے۔ اور پھر پورا دن جب نیکسٹ ڈے ہم پیچھے اگلے صفحے پہ جائیں گے تو پچھلی کو دفعہ دیکھیں گے تو صحیح نا، یقیناً یہ ہماری اصلاح کا سبب بنے گا۔ ایک بہت ہی پریکٹیکل سٹیپ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ صبح کا دن، اگر صبح کا ٹائم بہت بزی ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ صبح کے ٹائم میں اتنی قرآن کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتی، قرآن کو قائم کرنے کا حکم آ رہا ہے، جو بات پچھلے سیشن سے جاری ہے، پچھلے سیشن سے ہم سیکھ رہے ہیں قرآن کو قائم کرنا ہے۔ تو قائم تبھی ہوگا جب ہم اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپ اڈاپٹ کریں گے، اور جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپس میں شیئر بھی کریں گے کس طرح ہم سیکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے جو تیار کر لے، جو اس کام کو 2-3 ہفتے آپ یہ پریکٹس کو اڈاپٹ کر لے، وہ اپنے نوٹ شیئر بھی کر سکتا ہے۔ نوٹ شیئر نہیں کرنے یعنی آپ قرآن کو دکھا سکتے ہیں، ہم یہ کام میں اس طرح سے کر رہا ہوں، تو آپ کے لیے ترغیب کا ایک ذریعہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے، اس کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں ہو رہا، اس کا فائدہ آپ کے خود کو ذات کو ہو رہا ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ قرآن جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمنگ مشین کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کو ہر دن اپنی خامی نظر آ رہی ہے، قرآن سے ایک تعلق بن جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے آپ کو اپنے مسائل کا حل ملے گا۔ ایک بہت پیارے اسکالر ہیں، وہ بتاتے ہیں، ان کی باتیں جو ہے نا بڑا پریکٹیکل ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے نا، پھر اس کی باتیں واقعی دلوں کو ٹچ کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہت زیادہ ڈپریس سچویشن کے اندر تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا، نہ میں یہ بات کسی سے کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس وقت گائیڈ کریں۔ یہ قرآن زندہ ہے نا، وہ یقین کریں وہ ایسی بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں قرآن زندہ کتاب ہے نا، آپ مجھے بتائیں، میں اس بات کا مجھے حل دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب میں نے قرآن کھولا، میرے سامنے سورہ یوسف کی آیتیں اتریں، یعنی کھلی میرے سامنے، اور جب میں نے ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا اور ان کو سمجھنا شروع کیا، میری پورے مسئلے کا حل مجھے مل گیا۔ تو قرآن آپ کو مدد کرتا ہے، ہم اس سے لینے والے بنے تو صحیح۔ ہم قرآن کے علاوہ ہر جگہ بھاگتے ہیں، قرآن کو نہیں چھونا چاہتے، قرآن کو ہم نہیں پڑھنا چاہتے، اس کو ٹائم نہیں دینا چاہتے۔
ہماری زندگیاں بالکل کیوس کا شکار ہوئی ہیں، ہم ٹینگلڈ اپ ہوئے ہیں، ہم جیسے بونگلا نہیں انسان ہوتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، ادھر بھی پھنسی ہوئی ہوں ادھر بھی پھنسی ہوئی ہوں. کچھ ٹائم قرآن کو دیں گے تو زندگی خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے کام اپنے ہاتھ میں لے لے گا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے خط کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کاموں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے. پھر ہر کام ہمیں خود ہی کرنا ہے. جب ہم قرآن کا سہارا پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور ہمارے کام خود بخود ہونے لگیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. آگے آ جائیں. اچھا جی، تو اب یہاں پہ خوش فہمی کا ذکر تھا کہ اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. یعنی اس کے بعد کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگی، اور اس کے بعد پھر ان میں سے اکثر لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے. یعنی کہ اپنی اصلاح کی، اس کے بعد پھر توبہ، یعنی پہلے ان کی ورس سچویشن تھی، پھر توبہ کی، پھر ورس سچویشن کی طرف آ گئے، اندھے اور بہرے ہو گئے. یہ جو بلائنڈ اور ڈیف کا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھڑا کیا ہے، یہ بہت الارمنگ ہے. اور یہ کس بارے میں الارمنگ ہے، یہ کس بات کی طرف نشاندہی ہے؟ اپنے عیبوں کے بارے میں اندھا ہونا اور اپنے عیبوں کے بارے میں بہرا ہو جانا. بہرا کب ہوتا ہے؟ جب انسان سننا نہیں چاہ رہا ہوتا، کوئی دوسرا انسان جب بتا رہا ہے اس کو سننا نہیں چاہ رہا. اور اندھا اپنے عیبوں کو خود بھی دیکھنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، یہ آپ اس ٹرم کے اوپر آپ اپنے پاس لکھ لیجئے. اپنے عیبوں کے بارے میں اندھا ہونا اور اپنے عیبوں کے بارے میں سننے کے بارے میں بہرا ہو جانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور جو میرا اور تمہارا رب تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی. بہت سخت آیت ہے. یقین جانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، جس کے اندر ہم میں سے ہر ایک شخص انٹینشنلی پھنسا ہوا ہے، اگنورنس کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے. وہ یہ کہ کسی بھی انسان کو ہم اس کی موت کے وقت جہنمی یا مشرک یا شہید یا جنتی نہیں کہہ سکتے، اس کو یہ لیبل نہیں دے سکتے. کیونکہ کون یہ جانتا ہے کہ موت کے وقت وہ کس عقیدے پر مرا، کس حالت میں مرا، کس نیت کے ساتھ مرا، کس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملا. کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پوری زندگی جنتی نیک اعمال کرتے تھے، لیکن موت ان کی نیک حالت میں نہیں ہوئی. تو کون یہ جانتا ہے کہ کس عقیدے میں وہ مرا، کس حالت میں وہ مرا، اندر کی کیفیت کیا تھی، اندر کی کیفیت کیا تھی، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا. اور اس کے بارے میں بڑی ہی اہم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہم کس کیٹیگری میں لائے کریں گے، تو ہم دوسرے کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں. تو کوئی بھی شخص جو دنیا میں تھا، مشرکانہ عقائد کا مالک تھا، ہم اس کے بارے میں بھی یہ خیال نہیں کر سکتے کہ موت کے بعد ہم اس کے بارے میں خامیاں تلاش کرنے شروع ہو جائیں. یا بلکہ میں کل ہی ایک لیکچر سن رہی تھی، تو انہوں نے مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں ان کے درجات بلند کرے. ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کی موت کے اوپر لوگ کتنے گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یار اس کو تو ماننا ہی نہیں ہے، تو گالیاں دیتا تھا بہت. کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی کیا باتیں کر رہا ہے، کوئی کیا باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد اس کی خامیاں مت بیان کریں، اس کے بارے میں مت بات کریں. وہ شہید ہے، وہ جنتی، کچھ بھی، بالکل سائلنس ہو جائے، بالکل سائلنٹ ہو جائے اس کے موت کے بعد. بس اس کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر بھیجتے رہیں کہ آپ کے مرنے پر بھی کوئی نہ کوئی بھیجے گا. ہم نے نہیں ٹھیکہ لے لیا دوسروں کی برائیوں کو بیان کرنے کا، ہم اس کو ڈیبیٹ بنا لیتے ہیں. یہ ڈیبیٹ ہمارے سامنے بھی چلا ہے. نہیں یار وہ تو بڑی گالیاں دیتا تھا، میں نہیں اس کو مانتا. نہیں یار میں تو اس کو بڑا مانتا ہوں، تو بڑا. ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کسی کے بارے میں کیسے بات بیان کرنے والے؟ ان مولانا کے بارے میں بھی ہم بات نہیں کر سکتے، کسی بھی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو یہ میں نے آپ کو لائیو ایگزامپل اس لیے دی ہے کیونکہ یہ چیزیں نا ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ حق کیا ہے. تو حق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، حق کی پہچان ہونا بڑا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ شرک کے بارے میں، اب شرک کے بارے میں ہم بڑا ہی ڈیٹیل کے ساتھ بار بار پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں شرکیہ عقائد کا مالک تھا، شرکیہ عقائد کو سپورٹ کرنے والا تھا، شرکیہ عقائد سے انسپریشن لینے والا تھا، اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بیان کر دیا ہے کہ یہ وہ شخص جس پر جنت حرام ہے. تو لہٰذا کوئی بھی ایسا اب اپنا جائزہ لینا ہے.
اپنی اصلاح کے لیے اپنا جائزہ لینا ہے، پریکٹیکل سٹیپس کی طرف آنا ہے. بہت ہو گئی کتابی باتیں، اب پریکٹیکل سٹیپ اپنے گھر میں. یعنی شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بھی دوسری چیز، چاہے وہ لیونگ ہے چاہے وہ نان لیونگ ہے، اس کے بارے میں بلیف رکھنا وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گی. اپنے گھر میں دیکھیں کتنے لوگوں کو دیکھا انہوں نے کوئی نہ کوئی دھاگا باندھا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ گلے میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے، بچوں کے گلے میں لٹکا دیا، فلاں کے ساتھ کسی نے پاؤں میں باندھا ہوا ہے، کسی نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ میں باندھا ہوا ہے. کیا عقیدہ ہے؟ اس کو پہنے رکھوں گا جب تک تب تک اللہ میری، تب تک میں حفاظت کے اندر رہوں گا. پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ پڑھ کے پھونک دیا. یہ ایک تو ہندوانہ انسپریشن ہے، دوسرا یہ شرک میں آتا ہے. کوئی بھی چیز جو گھر میں لٹکائی ہوئی ہے، دکان میں لٹکائی ہوئی ہے، برکت کے لیے، حفاظت کے لیے، یہ شرک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انسان کا پورا ریلائنس اس چیز پہ آ رہا ہے، اس ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ آ رہا ہے، اس چمڑے کے ٹکڑے پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ کہنا کہ اوپر اللہ اور نیچے تم، میرا کوئی نہیں ہے، بس اوپر اللہ ہے اور نیچے تم، یہ شرک ہے. اسی طرح کہنا کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چوری نہ ہوتی، یا کتیا نہ ہوتی تو چوری نہ ہوتی. پوری کی پوری ریلائنس کس کے اوپر آ گئی؟ ایک جاندار چیز پہ آ گئی، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک شے پہ آ گئی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے اوپر جو یقین ہے وہ انسان کا کھو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کہنا کاش میں دروازہ بند کر دیتا تو چوری نہ ہوتی. وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کاش میں نے لاک کر دیا ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ کر لیتی. یہ جو کاش کا لفظ ہے یہ شیطان کا لفظ ہے. یہ کاش کا کہنا انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں نے یہ سوچا ہے کہ موجودہ دور میں شرک کے کس طرح سے اس کو پریکٹس کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. آلدو یہ ٹاپک آلریڈی ڈسکس ہوا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر میں خود آپ سے بات کروں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ پھر کیا ہے کہ آپ اس کی اصلاح معاشرے میں بھی کر سکیں. تو یقین جانو کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. کانسیپٹ آف ٹرینٹی، عقیدہ تثلیث. اس کے اندر آپ ٹرائنگل کو امیجن کریں، ٹرائنگل اپنے پاس بنائیں، ٹرائنگل کے اوپر سب سے اوپر اللہ. ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائنگل ہے، ٹرائنگل کی ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ کو رکھتے ہیں یہ، پھر حضرت مریم رحمۃ اللہ کو رکھتے ہیں علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یقین اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. دراصل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر کر رہے ہیں انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. یہ لوگ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی درد کی کیفیت میں اتنی خامیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہماری اصلاح کی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی درد کی کیفیت میں یہ لوگ کیوں نہیں میرے سامنے جھک جاتے، کیوں نہیں استغفار کرتے. اب یہاں پر آپ جو ہے وہ الفاظ کی تشریح کے اندر آ جائیں. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اس کو آپ انسرکل کریں، عربک میں ہی عربک ٹیکسٹ کے اوپر انسرکل کریں. یستغفرو جو ہے وہ استغفر اللہ یا مغفرت سے نکلا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب میں دو روٹس نکلتی ہیں. ایک ہے گناہوں کا ڈھانپنا، ٹھیک ہے، لکھ رہے ہیں سب. ایک ہے گناہوں کا ڈھانپنا، ٹھیک ہے. آیت نمبر میں بات کر رہی ہوں آیت نمبر 74 کی. آیت نمبر 74، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. ویستغفرونہ سے مراد کیا ہے؟ ایک چیز گناہوں کا ڈھانپنا، اور دوسری ہے اس سے درگزر کرنا. تو جب بھی ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے اور میرے گناہوں سے درگزر فرما. یہ دونوں چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اب استغفر اللہ کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ باقی چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ تفسیر میں بھیج دوں گی، بس آپ سنیں مجھے، ٹھیک ہے. استغفار جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے لفظوں کے ذریعے استغفار کرنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی کہ یا اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے اور مجھ سے درگزر فرما. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. یا پھر یہ دعا کرنا اللہم اغفر لی. کتنی ساری دعائیں، اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ٹھیک ہے، یعنی لفظوں کے ذریعے استغفر اللہ کرنا.
اور دوسرا ہے ایسے ذکر کو پڑھنا کہ جس سے مغفرت ہو، جو مغفرت کا سبب ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے لٹرلی پڑھنا استغفر اللہ، اور ایک ہے ان اذکار کو اڈاپٹ کرنا کہ جن کے اندر مغفرت کو، جو مغفرت کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب توبہ کی شرائط کیا کیا ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس صورت میں. سب سے پہلی چیز کہ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، خالص نیت ہو، ندامت کا احساس ہو. بعض اوقات ہمیں تصویر پکڑی ہوئی ہوتی ہے عادتاً، یا کاؤنٹر پکڑا ہوا ہوتا ہے اور ہم رینڈملی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، 100 بار پڑھ رہے ہیں، 1000 بار پڑھ رہے ہیں، رینڈملی جتنی ہماری عادت ہے. نو میٹر، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا کس ایسنس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وہ جو ایک احساس ہے وہ دل کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا. یہ چیز استغفار کی جو ایک ایسنس ہے اس کو کھو دیتی ہے. ہر بار جب ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر احساس لانا، یا اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دینا قیامت کے دن، ان کو سامنے نہ آنے دینا، اور ان سے درگزر فرما. یا اللہ ان کو بھول جا، ان کو بھلا دے، یا اللہ ان سے معاف فرما. ہر استغفار کے بدلے اس چیز کو سوچنا. آپ یقین کریں گے کہ آپ 10 بار بھی پڑھیں گے اس کا ایک ایسنس آپ کے اوپر ہوگا. اور اگر ہم 1000 بار بھی پڑھ رہے ہیں کاؤنٹر کے اوپر خوش ہو رہے ہیں آج میں نے 1000 بار پڑھ لیا، لیکن اس کا کوئی ایسنس فیل نہیں ہو رہا کیونکہ اس کو اس تڑپ کے ساتھ پڑھا ہی نہیں گیا. تو سب سے پہلی چیز اخلاص. اخلاص کیا ہے یہ چیز میں نے آپ کو سمجھائی. دوسری چیز ہے ندامت کا احساس. آٹومیٹکلی جب ہم اس احساس کے ساتھ پڑھیں گے نا یا اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے اور ان سے درگزر فرما، اور جو بھی گناہ جس کے بارے میں آپ اب تک ریگریٹفل ہیں ان کو ذہن میں لانا، تو آٹومیٹکلی ندامت کا احساس آتا ہے. پھر اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا اور اس گناہ کو چھوڑنا. یہ ہے توبہ کی شرائط. اور پھر جب انسان جو ہے اور توبہ کو اس کے وقت کے اندر اندر کرنا. توبہ کو اس کے وقت کے اندر اندر کرنے سے کیا مراد ہے؟ نہیں، موت سے پہلے پہلے توبہ کرتے رہنا. اور یہ عادت ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگی. جب انسان کو پوری زندگی عادت ہوتی ہے نا تو انسان کو موت کے وقت بھی توبہ کرنے کی عادت ہوتی ہے. اور جب انسان پوری زندگی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سیلف تقویٰ اور سیلف امیجنیٹو ایک دنیا میں کہ بس میں بہت کچھ ہوں، نہ اس کو اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں، نہ وہ سننا چاہتا ہے، بہرا اور گنگا بنا ہوا ہے، اس نے کب پڑھنی ہے استغفر اللہ. ہر دن ہمیں پڑھنی ہے. اپنا ایک ٹارگٹ بنانا ہے. وہ جو ٹو ڈو لسٹ آپ بنائیں گے نا، اپنے قرآن کے اوپر ایک ٹو ڈو لسٹ تیار کریں گے، اس کے اوپر آپ نے ہر دن لکھنا ہے آج میں نے ہر حال میں 100 بار استغفر اللہ پڑھنی ہے. 100 بار نہیں تو 10 بار تو پڑھنی ہے، لیکن اس ایسنس کے ساتھ کہ اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے اور ان سے درگزر فرما. ٹھیک ہے، آگے آ جائے. کچھ ہی آیتیں رہ گئی انشاءاللہ، 76 تک ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ لوگ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے اور کیوں نہیں استغفار کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. بہت سارے لوگ تو استغفار کے بارے میں ہمیں پڑھ لیا، لیکن بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ سب کچھ جاننے کے باوجود، توبہ کی شرائط بھی معلوم ہے، توبہ کس طرح کرنی ہے، لیکن کیوں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اس پہ یقین نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہو گیا اسے بھولنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. اپنے آپ کو بار بار آپ کہہ لیں کہ اذیت دینا، اور اپنے آپ کو بار بار جہنمی کہنا، اپنے آپ کو بار بار احساس، ایون اپنے گناہوں کا پبلکلی ذکر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو بار بار اذیت دینے سے منع کیا گیا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک یقین کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین سے اگینسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کی طرح کی بات ہے، اور نا امیدی تو کفر ہے. تو گویا کہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اس کا احساس کرنا، استغفر اللہ کی کثرت کرنا، ندامت کا احساس ہونا، اور اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اور کبھی بھی اپنے گناہوں کو پبلکلی بیان نہیں کرنا، ایکسیپٹ یہ کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. جیسے ایک دائی ہے، اگر وہ اپنے گناہ کا ذکر کسی بھی پاسٹ میں ہے ہوا اور اس کے ذریعے کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے تو اس کو ہم ذکر کر سکتے ہیں، ادروائز ہم پبلکلی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چیز باعث فتنہ بنتی ہے. مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں. ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، یعنی سچی عورت تھیں. دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. اب یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے کہ کھانا کھانا جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے، انسان جی نہیں سکتا کھانے کے بغیر. تو جو انسان کھانا کھا رہا ہے صرف جینے کے لیے، اس کو موت کا خطرہ ہوتا ہے اگر وہ کھائے گا نہیں، تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاجیکلی سکھایا جا رہا ہے، لاجیکلی پروف کیا جا رہا ہے کہ تم جس کو مان رہے ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. ایک انسان کو موت کا خطرہ ہے، وہ اس لیے اس موت سے بچنے کے لیے کھانا کھا رہا ہے، تو وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ارد گرد جو ہے وہ
ہر طرح کی کمیونٹی بچتی ہے. تو بینگ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہمیں یہ لاجیکل جتنی بھی باتیں ہیں اور لاجیکل ریزنز ان کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو مان رہا ہے تو اس کی ہمیں ریزن بھی ہونی چاہیے اس کو ڈینائی کرنے کی. یہ نہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں, یہ چیز تو ریجیڈیٹی ہے, یہ تو ایکسٹریمزم ہے. بلکہ اس کو لاجیکلی کہنا کہ یار آپ جس کو مان رہے ہیں وہ تو کھا رہا ہے, وہ تو پی رہا ہے, وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا الہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے, الحی والقیوم ہے, ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اور اس کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آیت الکرسی سب سے بہترین ڈیفینیشن. تو اس طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کو لاجیکلی سمجھایا. آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں, پھر غور کیجیے کہ کس طرح یہ پھر جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی نفع کے مالک ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر میں اور آپ ریلائی کرتے ہیں, وہ دھاگا ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی چیز لٹکاتے ہیں ہم, وہ گھر میں لٹکاتے ہیں, وہ مسجد میں دکان میں لٹکاتے ہیں, تو وہ تو چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. نفع اور نقصان صرف اور صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جب بھی کسی چیز کا فائدہ پہنچتا ہے تو وہ صرف اس کی بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے. پیناڈول, آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی سر میں درد ہے آپ پیناڈول لیں, پیناڈول کو آپ نے کہا میں گلے میں لٹکا لیتا ہوں, کیا اس سے آرام آئے گا؟ نہیں آرام آئے گا. جب تک کہ آپ اس کو اندر نہیں لے کے جائیں گے, جب تک کہ وہ آپ کے باڈی کے ساتھ مکس نہیں ہوگی اور اپنا ایسنس نہیں چھوڑے. اسی طرح کلمات کو پڑھنے کا حکم ہے, لٹکانے کا حکم نہیں ہے. یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو جس بھی چیز کے بارے میں بلیف آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر, تو وہاں پر یہ آیت بڑی کارآمد ہے. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہارے کسی نہ تو تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی نفع کے. اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. یعنی کہ ہر دعا جو مانگنی ہے وہ اللہ ہی سے مانگنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہت زیادہ سننے والا اور اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے ہر انسان کی مشکلات کو اور ہر انسان کی سچویشنز کو. تو یوں اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے. بڑا ہی آگے بھی بڑی پیاری آیات ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس چیز کی نفرت ڈال دے کہ ہم اپنے کسی بھی احسان یا کسی بھی نیکی کا صلہ لوگوں سے چاہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خامیوں کو ہمارے سامنے کھول دے, ہماری خامیوں کو ہمارے سامنے ظاہر کر دے, تاکہ ہم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں کہ ہمارا دل تزکیے کی حالت میں ہو, اصلاح کی حالت میں ہو, اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ہمارے دلوں کا نور, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین اللہم آمین. جتنے لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم ثبت عند الموت بلا إله إلا الله. آج ہم نے تقریباً 8 آیات پڑھی ہیں, تو ان کی آپ تلاوت سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, اس کی ہم کنکلوژن ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم
ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.